لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں جہاں پر بھی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا تذکرہ سنتے ہیں، کربلا کا ذکر سنتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ نام ضرور سنائی دیتا ہوگا۔ اس لیے سنائی دیتا ہوگا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں کوفہ کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین کے بھیجنے پر کوفہ تشریف لائے تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگرچہ یزید کی طرف سے آپ گورنر مقرر کیے گئے تھے، لیکن پھر بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کی حمایت بھی کی اور ان کا ساتھ بھی دیا۔ تو اس وجہ سے جب بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کوفہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب کوفہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت نعمان بن بشیر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں۔ تو اسی مناسبت سے کہ آپ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنتے ہیں تو تفصیلی طور پر عموماً کربلا کے واقعات میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے اس سیرت چینل میں انہی دنوں میں حضرت کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس عظیم الشان صحابی رسول کا تذکرہ، ان کی زندگی، ان کی سیرت و کردار کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو جائے۔ انصار صحابہ کے کسی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ انصار مدینہ پاک کے پراپر رہنے والے، مہاجر، مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے وہ مہاجر صحابہ کہلاتے ہیں، اور پراپر مدینہ کے جو رہنے والے تھے وہ انصار صحابہ کہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کے کسی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، تو والدہ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچے کو گھٹی دی اور بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ یہ بچہ قابل تعریف زندگی گزارے گا، شہید ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ۔ بدایہ و نہایہ جلد 5 صفحہ 760۔ فرمان عالی شان کے مطابق اس بچے نے، جو بچہ آقا کریم کے بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے، اپنی زندگی بھلائی اور وسعت میں گزاری اور آخر میں شہادت کا جوڑا زیب تن کیا، شہادت کا جام پیا۔ بشارت پانے والے، خوشخبری پانے والے، نبی کی بارگاہ میں گھٹی پانے والے، یہ اس مبارک بچے کا نام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت کے بعد انصار گھرانوں میں سب سے پہلے جس بچے نے آنکھ کھولی وہ آپ ہی کی ذات بابرکت تھی۔ جی ہاں، آقا کریم کے مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا بچہ انصار گھرانے میں جو پیدا ہوا وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ 122۔ آپ کا بچپن سنیے۔ آپ اپنے بچپن کی ایک خوشگوار اپنے بچپن کی ایک خوشگوار یاد کو بیان کرتے ہیں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے مجھے 2 کھوشے عطا کیے اور اشارہ کر کے فرمایا اسے تم کھا لینا اور اسے اپنی والدہ کو دے دینا۔ کھوشا مطلب وہ کھجوروں کا جو گچھا ہوتا ہے نا، وہ کھوشا کہلاتا ہے۔ آقا کریم نے اپنے مبارک ہاتھ سے 2 کھوشے عطا فرمائے اور فرمایا ایک کی طرف اشارہ کر کے یہ تم کھا لینا، اور ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اپنی والدہ کو دے دینا۔ وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دونوں کھوشے لیے، دونوں کھوشے کھا لیا اور دونوں کھا لیا۔ بعد میں رسول کریم علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میں نے کھا لیے، بچپنا تھا جو کہ چھوٹے تھے آپ، تو آپ نے اپنی والدہ کو لے جا کے نہیں دیا، دونوں کھا لیے۔ بعد میں آقا نے پوچھا بھی کہ تم نے والدہ کو دیا بھی تھا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دونوں کھا لیے۔ یہ سن کر رسول کریم علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کان سے پکڑا۔ الاستیاب جلد 4 صفحہ 61، معجم اوسط جلد 1 صفحہ 515 اور حدیث نمبر 1899۔ رسول کریم علیہ السلام کا یہ کان پکڑنا یقیناً شفقت اور تربیت کے لیے تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت اور ساری حیات میں ہمیں ملتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر
8 سال 7 مہینے تھی۔ جب آقا کا وصال ہوا تو 8 سال 7 مہینے کے تھے نعمان بن بشیر۔ اسد الغابہ جلد 5 صفحہ 341۔ آپ کے کچھ مناقب سنتے ہیں۔ آپ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں، بڑا نام ہے صحابیوں کے دنیا میں، ان کے آپ بھانجے ہیں۔ الثقات لابن حبان جلد 1 صفحہ 454۔ اور آپ کا شمار بالاتفاق کم سن صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ جو حضور کے دور میں بچپنے میں رہے، حضور کی آخری حیات میں بچپنے میں رہے، انہی میں نام ایک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 494۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، ناک لمبی اور داڑھی گھنی تھی، جبکہ زبان آپ کی نہایت شیریں تھی۔ تاریخ ابن عساکر جلد 62 صفحہ 126۔ آپ عابد و زاہد اور نرم طبیعت کے مالک تھے، بلا وجہ جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 386۔ آپ خوش بیان خطیب تھے الحمدللہ اور شاعر تھے، جبکہ سخاوت، حکمت عملی اور اہل بیت سے محبت کا عنصر آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے آپ۔ ہمس کی گورنری کے دوران ایک جاننے والے شخص آپ کے پاس آیا، ایک جاننے والا، جب آپ ہمس کے گورنر تھے تو ایک جاننے والا شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی مالی پر پریشانی ظاہر کی، تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، پھر فرمایا تمہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یمن والوں کی جانب سے اہل ہمس کے لیے 20,000 کی رقم آئی ہوئی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اہل ہمس سے بات کروں۔ اس نے اجازت دی تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر لوگوں سے فرمایا تمہارا ایک بھائی سخت پریشانی میں ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا ہر شخص کی جانب سے 1 دینار دے دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ 2 شخص 1 دینار دیں۔ لوگوں نے کہا ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بیت المال سے تمہارے لیے عطیات نکالے جائیں گے، اگر تم چاہو تو میں جلدی کر کے تمہارے عطیات میں سے اس پریشان حال شخص کو دے دوں۔ لوگوں نے اس کی بھی اجازت دی، تو آپ نے بیت المال سے 10,000 دینار نکال کر اس شخص کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مسلمان جب پریشان حال ملا تو ان کی مدد کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے الحمدللہ آپ نے کوششیں کی، لوگوں کا ذہن بنایا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کی مدد کا۔ الاستیاب جلد 4 صفحہ 62۔ اہل بیت سے آپ کی محبت سنیے۔ سن 59 ہجری میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے اور 12,000 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر ہونے کے باوجود اہل حق کا ساتھ دیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ یزید کا ایک حمایتی شخص کہنے لگا آپ کمزور ہیں، شہر میں فساد ہو رہا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور مجھے طاقتور کہا جائے، اس سے زیادہ پسند مجھے یہ بات ہے کہ میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کروں اور کمزور کہا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ یزید کا چاہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ امام مسلم کے لوگ ماننے والے بڑھ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ کمزور ہو گئے ہیں، تو امام مسلم کی حمایت کرنا آپ نے اللہ کی فرما برداری کرنا سمجھا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ طبری جلد 9 صفحہ 163۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا رہے ہیں تو فرمایا مجھے یزید سے زیادہ شہزادی فاطمہ کی اولاد محبوب ہے۔ یہ بات یزید کو پتہ چلی تو اس نے آپ کو گورنری سے معزول کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا اور آپ کی جگہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ اور ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر یمنی لباس پہنا اور یمنی چادر سر پر ڈال کر منہ چھپا لیا، پھر کھچر لے کر چل پڑا۔ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، لہٰذا نعرے لگانے لگے خوش آمدید ابن رسول اللہ۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھ کر محل کا دروازہ کھول دیا۔ اس طرح ابن زیاد نے محل پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ طبری جلد 9 صفحہ 174۔ آخر کار آپ کوفہ چھوڑ کر شام چلے آئے۔ جب آپ کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا تو آپ کوفہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ آپ کی سیاسی خدمات کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو صدقات وصول کرنے پر ذمہ دار مقرر کیا۔ آپ نے 23 ہجری دمشق میں جج کے فرائض بھی سر انجام دیے،
پھر یمن کے والی بنے، اس کے بعد کوفہ میں 9 مہینے تک آپ نے گورنری کے عہدے پر فائز رہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے یزید نے آپ کو معزول کیا تو آپ ملک شام آ گئے اور تا حیات حمص شہر کے گورنر رہے۔ 64 ہجری میں یزید مرا تو آپ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حمص آنے کی دعوت دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلافت کا اعلان کیا تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی تھی، لیکن اہل شہر نے ساتھ نہ دیا اور سرکش اور باغی ہو گئے۔ آخر کار آپ نے شہر چھوڑ دیا، لیکن راستے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ شہادت ایک قول کے مطابق 65 ہجری کے شروع میں پیش آیا۔ مزار اقدس دیر نعمان حمص کے نزدیک ملک شام میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیث روایت کرنے والے صحابی بھی ہیں۔ ان سے 114 احادیث کے مہکتے پھول مروی ہیں۔ 5 احادیث متفق علیہ، ایک حدیث کو امام بخاری نے، جبکہ 4 احادیث کو امام مسلم نے انفرادی طور پر اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 494۔ الحمدللہ اس عظیم الشان عاشق اہل بیت صحابی کا تذکرہ ہم سب سننے کی سعادتیں حاصل کیے۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔